دوسرا ایک ٹاسک آپ کو یاد ہوگا کہ چیف منسٹر صاحبہ نے جب اپنی بجٹ تقریر کی تھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب میں کسی چور ڈاکو اشتہاری قاتل کو اب گھومنے پھرنے کی آزادی نہیں ہوگی. تو ایک ان کا پہلے آپ کو پتہ ہے چیف منسٹر صاحبہ کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے ستھرا پنجاب. تو اب ستھرا پنجاب کے بعد سدھرا پنجاب جو ہے اب وہ نیا پروگرام شروع کیا گیا ہے جس میں جو کئی سالوں سے کن ٹوٹے ہنڈے اشتہاری جو بنے پھر رہے تھے پنجاب کی سڑکوں کے اوپر, جو ایک ویگو ڈالا کلچر تھا جس کے اندر جو ہے وہ اسلحہ لے کر گھومنے کی جو ایک روایت تھی, اب اس کو سدھرا پنجاب کے ذریعے جو ہے وہ کافی درست کیا گیا ہے. آپ نے جو ایک ادارہ نیا بنایا گیا ہے CCD, آپ نے اس کی کارکردگی کے چرچے ہیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بھی, اور اس میں سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پرانے جن کا نام لیتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے وہ جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی حلف دے رہے ہیں اور وہ مساجد میں جا کے بھی معافیاں مانگ رہے ہیں. تو یہ بہت ایک نیا چینج ہے جو اس ادارے کی طرف سے جو ہے وہ آپ کو آیا ہے. پنجاب میں جرائم میں بہت تیزی سے جو ہے وہ کمی آئی ہے. لاہور جیسا جو شہر ہے اس کے اندر 68% کرائم ریٹ میں کمی آئی ہے, اور یہ سدھرا پنجاب کے ذریعے جو ہے ابھی آپ نے ایک رپورٹ پہلے بھی کچھ دن پہلے آئی جس کے اندر لنڈن, نیو یارک, سڈنی سے بھی جو ہے محفوظ پنجاب کو جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا. کچھ جو بڑی چیزیں ہیں جو میں CCD کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک تو سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ چکوال, بھکر, چنیوٹ, لودھرا, نارووال, حافظ آباد اور گجرات جو ہے یہاں پر پچھلے 3 دن میں 0 ڈکیتی اور رابری ہے. یہ کچھ ایسے اضلاع تھے جو مشہور تھے چوریوں اور ڈکیتیوں کے حوالے سے. ان تمام اضلاع کے اندر جو ہے وہ 0 جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے. گجرات میں کل رات کو ایک جو ہے وہ تھیفٹ کا کیس رپورٹ ہوا ہے. پچھلے 3 دن گجرات کے اندر بھی جو ہے وہ کوئی ایسا کیس رپورٹ نہیں ہوا تھا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی تیزی سے کرائم ریٹ نیچے جا رہا ہے. لاہور میں جو ہے اس کے اندر 43.3% ڈکریز ہے, گجرانوالہ میں 23.53, گجرات میں 61.54, فیصل آباد 26.81 اور ملتان میں جو ہے وہ 50% کے قریب جو ہے وہ ڈکلائن آیا ہے. اور یہ ڈیکوائٹی اور رابری کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد جو اپریل میں بائی دا وے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اپریل کے اندر ان کا لا پاس ہوا تھا CCD جو محکمہ ہے بنانے کے لیے, اور انہوں نے اپنا آپریشن جو ہے وہ لاسٹ ویک آف مئی سے شروع کیا تھا. تو یہ 1-1.5 مہینے کی کارکردگی ہے جو آپ کو CCD کے طور پر نظر آ رہی ہے. اس پہ ایک بات یہ بھی ضرور آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ CCD بالکل جیسے آپ نے امریکہ کے اندر FBI ایک وہ تو فیڈرل ایجنسی ہے, جیسے وہ ایجنسی ہے اسی طرز پر اس کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا ہے, لیکن یہ ظاہر ہے پروونشل ایجنسی ہے. اور اس کے اندر جو ہے چیف منسٹر صاحبہ کی بڑی کیٹیگورک ڈیسیژن ہے کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے. سو جو ہمارے ایک MNA صاحب بھی, ہمارے پارٹی کے کچھ لوگ بھی, ان کے بھی جو ہے وہ جو ان کے اوپر جو ہے وہ مقدمات کیے گئے ہیں جو اسلحہ لے کر گھوم رہے تھے, اور پارٹی کے کچھ اور لوگ بھی ہیں. تو میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ اکراس دا بورڈ جو ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. دوسرا جو اشتہاری ہے, جو پروکیورنگ افینڈرز ہوتے ہیں, وہ جو ہے ٹوٹل 1509 جو ہے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. 1509 وہ اشتہاری جو سال ہا سال سے نائب تھے, جن کو کوئی پکڑنے کی شاید جرت نہیں کرتا تھا, ان کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے. اور جو 614 بچے جو ہیں وہ ریکور کرائے گئے ہیں ان لوگوں سے جو ان بچوں سے ہر طرح کا برا کام لے رہے تھے. بچے گھروں سے بچھڑے ہوئے تھے, ان کا مس یوز ہوتا تھا. تو یہ CCD ہے, یہ چھوٹے مقدمات کے لیے نہیں ہے. CCD ہے ایک تو بڑے مقدمات جو ہیں, تھیفٹ ہے, رابری ہے, قتل کے, دہشت گردی کے جو معاملات ہیں, اور یہ اس کو آپ ایک جو پنجاب کی پریمیئر ایجنسی کہہ سکتے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے. سو ان کی انویسٹیگیشن جو ہے یہ فائنل ہوتی ہے, اور اس کے اوپر مزید کوئی بھی جو ہے وہ کام نہیں ہو سکتا. اس وقت روڈز جو ہے ان کو باقاعدہ طور پر چیف منسٹر صاحبہ کی انسٹرکشنز تھی کہ کوئی بھی روڈ جو ہے وہ یہ نہ کہا جائے کہ جی یہاں سے گزرا نہیں جا سکتا.
یہ بہت خطرے والی روڈ ہے, یہاں پر جو ہے وہ بدماشوں کا قبضہ ہے. الحمدللہ تمام روڈز کو کلیئر کرا دیا گیا. مائنورٹیز اور مارجنائزڈ جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے, یہ ان کو جو ہے یہ CCD جو ہے یہ کور کرتی ہے. دوسری بات جو ہے وہ میں نے اس حوالے سے کرنی تھی کہ محرم الحرام کے دن تھے, لیکن جو ایک فتنہ گروپ ہے اس ملک کے اندر جس کا کام ہی صرف پروپیگنڈا اور فیک خبروں کو پروموٹ کرنا ہے, انہوں نے جو ہے وہ ایک آڈٹ رپورٹ کا بہت واویلا مچایا. اور اس آڈٹ رپورٹ پہ پہلے میں نے فیصلہ آباد میں جب پریس کی تھی تو میں نے اس پہ وہاں پہ تھوڑی سی بات کی تھی, لیکن اس آڈٹ رپورٹ پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے دانشور ہمارے جو ہیں وہ بھی بغیر پڑھے اور بغیر اس کو جو ہے وہ دیکھے اس کے اوپر تبصرے فرما رہے ہیں. بائی دا وے انصار عباسی صاحب جنہوں نے یہ رپورٹ جو ہے جس کے اس کے اوپر لکھا تھا, ان کا خود کا ٹویٹ بھی جو ہے وہ موجود ہے جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میری اس آڈٹ رپورٹ کو پڑھے بغیر اس پہ تبصرے کیے جا رہے ہیں. کچھ چیزیں اب اس آڈٹ رپورٹ کی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ 10 کھرب کا ڈاکہ جو ہے وہ مارا کس نے تھا. اور یقیناً مجھے جو 100% جو جعلی انقلابی یوٹیوبر دانشور بیٹھے ہوئے نا سوشل میڈیا کے اوپر, کسی نے نہیں پڑھا, کسی کو نہیں پتا, اور اگر پڑھا ہے تو شرمندگی اور بے شرمی کا عالم یہ ہے کہ ان کو شرم نہیں آ رہی کہ اس میں کچے چھٹے جو ہے وہ ان کی اپنی حکومت کے ہیں, جس میں ایک تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک ہے ناخلف اولاد جو بیگ بھر کے لے کے گئی تھی باہر, وہ اس کے اوپر اچھل رہا ہے اور حالانکہ اس کا کچا چھٹا ہے. اس پورے پنجاب کے اندر جو فرا گوگی اور پنکی پیرنی نیکسس تھا جو اس بھگوڑے کے ساتھ مل کے, یہ اس کے اوپر بات ہے. یہ اس آڈٹ رپورٹ کے اندر 12 پیراگراف جو ہیں وہ مشکوک کہے گئے ہیں جس میں نشاندہی کی گئی ہے کہ سرکاری پیسوں کو جو ہے پنجاب بینک کے اکاؤنٹس کی بجائے کمرشل بینکس کے اکاؤنٹس میں رکھا گیا, اور وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کمرشل اکاؤنٹس میں کیوں رکھا جاتا ہے کیونکہ وہاں سے پھر جتنے پیسے جمع کرائے جاتے ہیں اتنا لین دین ہوتا ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ کنیڈ کالج ہے, UET بہاؤالدین یونیورسٹی ہے, غازی یونیورسٹی ہے, چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہمارا DGP آ پچھلے دور کا, اس کے پیسے بھی وہیں رکھے گئے پنجاب آرٹس کاؤنسل کے لیے. اس کے بعد مختلف PKLI یہ تمام جو ہے, اور یہ 21 سے 23 تک کی رپورٹس ہیں جس کے اوپر یہ تمام بے ضابطگیاں جو ہیں یہ ہائی لائٹ کی گئی. اور آڈٹ رپورٹ نے یہ پوچھا کہ یہ پیسے جو ہیں یہ پنجاب بینک کی بجائے کمرشل بینکس میں کیوں رکھوائے گئے, اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بھی سیٹنگ ہوتی ہے, اور جو یہ کرتے رہے ہیں ساری زندگی ان کو پتا ہے کہ یہ سیٹنگ جو ہے یہ کیوں کرتے ہیں. اس کے بعد جو صفحہ نمبر 92 ہے 92, اس کا پیرا نمبر 12, اور پھر صفحہ نمبر جو ہے 87 اور 96 بڑا کلیئر ہے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار اور پرویز الہی کے دور حکومت میں کمرشل بینکس جو ہیں ان سے گندم کے عوض پیسے اٹھائے جاتے رہے, اور اس کا قرضہ پلس سود جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چیف منسٹر صاحبہ نے پچھلے سال جب جو ہے حکومت سنبھالے ان کو 2-3 مہینے ہوئے تھے, انہوں نے آتے ہی جو ہے اربوں روپے کا, سینکڑوں ارب کا, if I am not wrong میں رپورٹ نہیں کرنا چاہ رہی, جو مجھے یاد ہے میری یادداشت کے مطابق جو ہے وہ اس کو سینکڑوں ارب روپے کے انہوں نے جو ہے وہ قرضہ جو انہوں نے لیا گندم کے عوض وہ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے خود آ کے پے کر دیا. تو کھا کون گیا؟ کھا گئے عثمان بزدار, پنکی گوگی پیرنی اور اس کے ساتھ جو ہے پرویز الہی. اور سوال کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اس مریم نواز سے. اس کو کہہ رہے ہیں جس نے آ کے ان کے کھاتے جو انہوں نے کھولے ہوئے تھے پنجاب کی عوام کے مفاد میں ان کھاتوں کو کلیئر کیا. اور یہ تمام قرض جو ہے 2018 سے 23 کے درمیان لیا گیا, اور کسانوں کے نام پہ قرض لیا گیا, کسانوں کو سبسڈی نہیں دی, اور بے شرموں کی طرح یہ کسانوں کے نام کے اوپر ان کو اشتعال انگیزی دلاتے ہیں. انہیں کہتے ہیں آؤ ذرا آ کے جو ہے حکومت کے خلاف احتجاج کرو, کے لیے الحمدللہ کسان جو ہے ان کی کسی بھی اشتعال انگیزی کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں ہوئے. اور جو بھی ریلیف چیف منسٹر صاحبہ نے کسان کارڈ کے ذریعے, گرین ٹریکٹر سکیمز کے ذریعے, سپر سیڈرز کے ذریعے, میکنائزیشن کے ذریعے, 4 ایگریکلچر مالز جو ہے جو اب انوگریٹ ہو رہے ہیں, ان سب کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں نے, کسانوں نے چیف منسٹر صاحبہ کی اقدامات کو جو ہے وہ سراہا. اور یہ پورا دورانیہ جو ہے یہ تحریک انصاف کے دور کا ہے جس کو جو ہے یہ مریم نواز کے سر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کے دور کا کوئی بھی جو ہے آڈٹ رپورٹ ابھی تک
نہیں آئی ہے, اور کوئی بھی آڈٹ رپورٹ آئے گی اگر اس کے اندر کوئی بھی اگر بے ضابطگی ہوئی, اول تو اس دور حکومت میں اور ان ہماری جو پنجاب حکومت ہے چیف منسٹر صاحبہ کی, اس کے اندر کوئی بھی قرضہ گندم کے حوالے سے ہو یا یہ اس قسم کی جو 2 نمبریاں ہیں اس کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ جو 10 کھرب کا جس کی بیسکلی زیادہ بات ہو رہی ہے, یہ اس گندم اسکینڈل کی بات ہے, جس کے آپ کو پتہ ہے اسکینڈل میں بہت لمبے چوڑے نام بھی آئے تھے. اسکینڈل ایک بہت دفعہ اس وقت ریز بھی ہوا تھا, اور اس پر بھی جو ہے وہ جواب دینے کی بجائے یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ چیف منسٹر صاحب سے جواب اسکولوں کے لیے جو ہے جو ٹرانسپورٹ ہے وہ مہیا کرنے کے لیے جو ہے وہ سہولت متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے. جو ریفارمز ابھی تک جن کو کہا گیا کہ جی یہ بیچ دیے ہیں اسکولز, ان کو جس کو آؤٹ سورس کیا گیا, اور پی ایچ ڈی بچے ہیں جنہوں نے اپنے بہن بھائیوں نے مل کر یا باپ بیٹے نے مل کر یا میاں بیوی نے مل کر, جو پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے وہ اسکولز اڈاپٹ کیے, اور اڈاپٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ کوئی 60,000 کے قریب جو نئی جابس کریٹ ہوئی ہیں. کہ وہ اسکول جہاں پر انرولمنٹ اس لیے نہیں ہوتی تھی بیکاز وہاں پہ ٹیچر نہیں ہوتا تھا, وہاں پہ سہولیات نہیں ہوتی تھی. ایک تو ان تمام اسکولوں کے اندر جتنی بیسک فیسلٹیز ہیں وہ پوری کر کے دی گئی ہیں, نئے جو ہے وہ اسکول کے اندر کمرے بن رہے ہیں, اور اب وہ جو جن کو بڑا واویلا کیا گیا ان اسکولوں کی حاضری اس وقت الحمدللہ 99% اس میں اضافہ ہوا ہے. 30 لاکھ کے قریب نیا بچہ انرول ہوا ہے ایک سال کے اندر, جس کو چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے اگلے 5 سال کا روڈ میپ دیا ہے کہ آؤٹ آف اسکول کوئی بچہ جو ہے وہ باہر نہیں رہے گا. اور اساتذہ کی حاضری جو ہے اور ان کی جو تعداد ہے اس کو 114% اس میں اضافہ کیا گیا ہے. جہاں ٹیچر ہوتے تھے 2 یا 3, آج وہاں الحمدللہ 12 سے 13 ٹیچرز موجود ہیں, اور وہ جو ہے وہ اسکولوں میں اپنا کام کر رہے ہیں. سو اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب حکومت کا فلیگ شپ پروگرام ہے چیف منسٹر صاحبہ کا, جو ان کے دل کے بہت قریب ہے, اپنی چھت اپنا گھر, جس کے تحت جو ہے وہ 50,000 گھر, یہ میں 3 دن پہلے کی رپورٹ بتا رہی ہوں بیکاز ڈیلی اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے. 50,000 گھر جو ہے ان کے لیے یہ اچھی بات ہے, اس کو میں کرٹیسائز نہیں کر رہی, لیکن جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کے, مریم نواز شریف صاحبہ کے منصوبوں کو نقل کرنا اور ان کو نقل کر کے امپلیمنٹ کرنے سے سندھ میں, کے پی کے میں, بلوچستان میں اگر لوگوں کی بہتری ہوتی ہے تو اس میں خوشی کی بات ہے. لیکن چیف منسٹر صاحبہ کا جو پروگرام ہے وہ اس میں 50 ارب روپے سے زیادہ کا ہے, اور انہوں نے اللہ جانے پیسے رکھے ہیں کہ نہیں, میں نے کہیں پڑھا کہ شاید 4 ارب روپیہ رکھا گیا ہے, اور اس میں کچھ چند 100 گھر یہ بنانا چاہتے ہیں. اللہ کرے وہ گھر بن جائے. بائی دا وے آج وہ سوات واقعے کی رپورٹ, انکوائری کمیٹی کی رپورٹ بھی آج آنی تھی جو نہیں آ سکی, اور وہ کیوں نہیں آ سکی, کیوں نہیں آئے گی, یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اس کی یہ ویسے منصوبوں کا نقل مار لیتے ہیں لیکن پھر پورے کرتے بھی نہیں ہیں. تعلیم کارڈ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا, انہوں نے اپنے جو اپنا 1 ایئر کا جو ایک وہ شروع کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے دیکھیں نا ہم نے اتنے کام کیے ہیں, اس میں تعلیم کارڈ, اور تعلیم کارڈ شروع کب ہونا ہے 2027 سے, اور اس وقت تک آپ تعلیم کارڈ جو ہے اس کا صرف انتظار کریں, وہاں کے جو بچے ہیں اس طرف انتظار کریں. پنجاب میں جو ہے بچوں کو جو ہے وہ ہونہار اسکالرشپ دیے گئے ہیں, ان کو لیپ ٹاپ دیے گئے ہیں, بائکس دی گئی ہیں, اور سندھ حکومت جو ہے اس نے بھی کسان کارڈ کی طرح جو ہے وہ ہاری کارڈ جو ہے وہ شروع کیا ہے, خواتین کو اسکوٹی دے رہے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو عوام کے پیسے ہیں وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ خرچ ہوں, نہ کہ دھرنوں میں اور جلوسوں میں اور فساد کے لیے استعمال ہو. شکریہ. میڈم بتائیے گا کہ آج لاہور میں کئی گھنٹوں سے بارش ہو رہی ہے اور ٹیویں بھی نظر آ رہی ہیں, لیکن بعض فوٹیجز ایسی آ رہی ہیں کہ کئی علاقوں میں پانی کھڑا ہے اور اس پہ سوشل میڈیا پہ ایک مرتبہ پھر جو ہے تنقید کی جا رہی ہے کہ شہر لاہور جو ہے وہ پانی سے ڈوب چکا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے ان کو تو عادت ہے فیک تصویریں, جعلی تصویریں, پرانے سالوں کی تصویریں جو ہے وہ پیش کرنے کی. چیف منسٹر صاحبہ خود ایک لمحہ جو ہے اس سارے نکاسی آپ کو خود مانیٹر کر رہی ہیں. دیکھیے ایک انپریسیڈنٹڈ بارش جو پچھلے 8 گھنٹے سے مسلسل جاری ہے, 5-10 منٹ کا ہارڈلی بریک آتا ہے, پھر شروع ہو جاتی ہے. کیا کوئی پنجاب کے اندر کسی جگہ پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ پانی کھڑا ہے اور پانی کو نکالنے کے لیے کام نہیں ہو رہا؟ یہ فوٹیجز بھی آپ کے پاس موجود ہے کہ جہاں پر پانی کے اندر ہمارے واسا کے لوگ, ہمارے منسٹر صاحب بلال یاسین صاحب اس وقت خود جو ہے وہ اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں,
اس کے ساتھ ساتھ پورا واسا کا عملہ, ستھرا پنجاب کا عملہ, سب لوگ جو ہے وہ پانی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے پانی آتا ہے, یقیناً آنا ہے, نیچرل ہے, بارش ہو رہی ہے, پانی آ رہا ہے, لیکن کیا عوام کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا گیا ہے یا پانی نکالنے کی جو ہے وہ کوشش اور ایفرٹ ہو رہی ہے؟ اور الحمدللہ مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہے کہ پنجاب کی ہر گلی محلے کے اندر ہر جگہ پر ڈسپوزل جو یونٹس ہیں ان کے ذریعے جو پورے عملے کے ذریعے پانی کی نکاسیات کی کوشش کی جا رہی ہے. انڈر پاسز کلیئر کر دیے گئے تھے پہلے ہی 11 بجے, حالانکہ اس کے بعد بھی بہت ساری بارش ہوئی ہے, لیکن اگر ابھی بھی کہیں نشیبی جگہوں پر کہیں پانی ہے تو وہاں پر ٹیمیں لگی ہوئی ہیں, وہ اپنا کام کر رہی ہیں. اور ابھی جو ہے وہ میری ریکویسٹ ہوگی میڈیا سے بھی کہ برائے مہربانی جو اوریجنل اور نئی فوٹیجز ہیں وہ استعمال کریں. فائل فوٹیجز کے ذریعے جو ہے وہ یہ کہنا کہ پنجاب میں یا لاہور میں خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, ایسی کوئی حالات نہیں ہے. 9 جو واٹر ٹینکس ہیں وہ آلریڈی لاہور میں بنا دی گئی. لکشمی چوک میرے پیچھے ہے, آئیے چلتے ہیں لکشمی چوک. لکشمی چوک کی پچھلے سالوں کی فوٹیجز نکالیے, آج کی فوٹیج نکال کے دکھائیے مجھے کیا لکشمی چوک میں پانی ہے؟ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ٹینک بنا دیا گیا ہے. یہ مال روڈ کے اندر جو ہے الحمرا کی دیوار کے ساتھ ٹینک بنا دیا گیا. تاج پورہ بہت کرٹیکل سور پوائنٹ ہوتا تھا ہمیشہ کہ وہاں بہت بہت زیادہ پانی گرتا تھا, وہاں پہ ایک کی بجائے 2 ٹینک بن رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. نہیں میں نے تو پتہ نہیں میڈیا رپورٹ دیکھی کہ جانتے رہنا سڑتے نہ رہنا, اور اللہ جانے وہ جعلی ہے کہ درست ہے. سنا ہے کہ جمائمہ بی بی نے ان کو آنے سے منع کر دیا ہے, تو بی صاحبہ ان کو گھسیٹ کے لانا چاہتی ہیں. والدہ صاحبہ شاید نہیں ہے. دیکھیے وہ اپنے والد صاحب جب ان کے گرے تھے وہ تو تب بھی ان کو ملنے نہیں آئے, جب والد صاحب وزیر اعظم تھے وہ تو تب بھی کبھی نہیں آئے تھے. تو وہ آئے اپنے والد صاحب سے ملنے, مجھے بہت خوشی ہوگی. ان کو اپنے والد صاحب کو ملنا چاہیے, بلکہ تکلیف ہوتی ہے کہ جو ہے وہ اپنے والد صاحب کو کیوں نہیں ملتے, لیکن یہ ہے کہ بیٹی کا بھی حق ہے کہ وہ بھی اپنے والد صاحب کو ملے, اس کو بھی لے کے آئیں. وہ برطانوی شہری ہیں, ان کو آنے کا بالکل پورا حق ہے, لیکن یہاں پر سیاست کے نام پر فساد کرنے کا اور ان کی شکل کے ذریعے جو ہے وہ فساد مارچ کو لیڈ کرنے کی اجازت تو مربت کو کہ مسلم لیگ نون جوائن کر لیں, تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ ویلکم کر رہی ہے شیر افضل مربت کو. میری نالج میں گردش کری ہے کہ آرمی چیف سید آصم علی کو صدر پاکستان بنایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ. تو یہ سوشل میڈیا میں مسلسل بات یہ ہے کہ ویلے ہے اور ویلوں نے کوئی نہ کوئی سٹوری تو گھڑنی ہے نا. کبھی وہ آڈٹ رپورٹ کی جو میں نے جس کا کچا چٹا بول دیا ہے کہ جو اپنی کرتوتے ہیں اس کی آڈٹ رپورٹ پہ رولا ڈالا. اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ ایک نئی دور کی کوڑی لے کے آئے ہیں. میری معلومات کے مطابق ایسی کوئی دور تک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہے جہاں بچے کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہم پنجاب کو کا انتظار کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ پرانی ہے یا نہیں ہے, لیکن کچے کے حوالے سے بھی 3 دن پہلے بھی ایک جو ہے وہ خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی, جس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ ان کو جا کر جو مغوی تھے ان کے ساتھ وہ ان سے بازیاب بھی کرائے گئے تھے. تو یہ کچے کے ڈاکو انتظار نہ ہی کریں تو بہتر ہے, کیونکہ اب پرانی پولیس نہیں رہی. اب جو اسلحہ ان کے پاس ہوتا تھا بجائی پنجاب پولیس جو ہے نا وہ خالی ٹوٹی ہوئی بندوقوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتی تھی. اب ان کے پاس بہت جو ہے وہ ہر طرح کا اسلحہ موجود ہے, تو کچے کے ڈاکو اپنی خیر منائیں. پہلی دفعہ آیا نا میرے پریزنٹ میں ہمیشہ سے یوٹیوبر ہی کہتی ہوں, اور وہ یوٹیوبر ہیں, وہ اس ملک کو ٹیومر کی طرح لگے ہیں کہ جو اس ملک کی نہ سالمیت کے بارے میں سوچتے ہیں نہ ملک کے انٹرسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں. اور بھائی جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہو رہی تھی اس وقت کوئی پاکستانی پاکستان کے خلاف بات کرتا ہوا اگر ملا ہے تو ان کے ولاگز ریکارڈ میں موجود ہے نا. تو میں تو اس کو بالکل کوئی گریس مارکس دینے کے لیے تیار نہیں ہوا ایز اے پاکستانی. اور اب بھی وہ جو باہر بھاگ کے بیٹھ گئے ہیں, وہ آفتاب اقبال صاحب کو میں نے دیکھا مجھے بڑی تکلیف ہوئی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ آپ نے جان بھی گرا لی لیکن پاکستان جنگ تو نہیں جیتا, تو پاکستان جنگ کیسے جیتتے ہیں؟ یہ آفتاب اقبال صاحب بتا رہے ہیں. یہ ایگزامپل دیا, یہ آ کے میرے ساتھ کھانا کھا لو. اور آپ جو ہے ان کے جانے کے وقت بھی جو وہاں کیا گیا
عزت خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ جو مرضی کر لیں، یہ قاسم کے سلمان کی امی کے ساتھ ان کی نانی کو سب کو بلا کے لے آئے، دیکھ لیں گے۔ یہ دیکھا گیا کہ اس کے جذبات یا مس یوز آف اتھارٹی ہوتے ہیں، جس طرح شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی ہوا کہ آپس میں اکثر پیدا ہوتے، انہوں نے اپنے کلائنٹوں کو خوش کرنے کے لیے جعلی پریس نکالیا کیے، تو سہیل چکھا صاحب کو کس طرح پابند کیا گیا ہے کہ کل کو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے سی سی ڈی کے حوالے سے معاملہ عدالت جو قتل ہے اس کی بھی اس کے وجود آنے سے پہلے کمی آ رہی تھی۔ لاہور پولیس کا کام واضح ہے، آپ نے پریس کانفرنس میں بتایا تھا، سی سی ڈی کو اسپیشلی بنایا گیا تھا کچے میں آپریشن کے لیے، تو کچے میں آپریشن سی سی ڈی کیوں ایشو کیا کرنے جا رہی ہے، نہیں جا رہی؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ کہ میں نے پنجاب کی بات کی، لاہور کی باتیں نہیں کی، میں نے آپ کو مختلف پنجاب کے ضلعوں کو جو ہے وہ بتایا کہ کون کون سے ضلعوں میں پچھلے 96 آورس کے اندر کوئی بھی ڈکیتی یا جو چوری ہے اس کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے بھائی، جن اشتہاریوں کو پکڑنے کے لیے یا جن کے پاس کوئی بچے جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جب آپ ان کو اریسٹ کرنے کے لیے اس کے لیے جاتے ہیں تو وہ معصوم بیچارے پھول تو نہیں ہے جو پھول پھینکیں گے پولیس والوں کے اوپر، وہ فائر کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پولیس کے اوپر فائر کرتے ہیں، تو پولیس کو پھر ظاہر ہے ان ریٹرن جو ہے وہ فائر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن سی سی ڈی جو ہے یہ آرگنائز ادارہ، جیسے میں نے کہا، پہلے پوری انویسٹیگیشن ہوتی ہے، پہلے پوری پلاننگ ہوتی ہے، پلاننگ کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک لائحہ عمل ترتیب دیا جاتا ہے کہ آپریشن کیسے ہوگا، کس جگہ پہ ہوگا اور کس طرح سے ہوگا، اس اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ۔ اور پھر دیکھیے جب بھی کوئی قانون کو ہاتھ ملے گا، اگر انہوں نے کوئی بچے، کوئی خواتین، کسی کو اغوا کیا ہوا ہے، کسی کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، میں نے آپ سے گزارش کی کہ 600 سے زیادہ بچے انہی کی سب کی جو ہے وہ شکنجے سے جو ہے وہ چھڑوائے گئے ہیں، تو سدھرا پنجاب تو کرنا پڑے گا۔ پنجاب میں کسی کانٹوٹے کی، کسی بدماش کی، کسی گینگ کی بالکل جو ہے اس کو زیرو ٹالرنس ہے، اور بڑے بڑے مظفر سپاری اور پتہ نہیں اب مجھے نام بھی نہیں آتے، وہ ایسے لوگ جو ہے انہوں نے آ کے خود ویڈیوز بنا کے بھائی ڈالی ہیں، اور وہ خود جو ہے وہ معافیا مانگ رہے ہیں، قرآن پہ حلف دے رہے ہیں، تو اس سے بڑی تو میں سمجھتی نہیں کہ کوئی اچھا دیکھ آپ نے وارنٹ رپورٹس کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کی جب رپورٹ آئی تھی تو کافی سارے سوالات ہوتے تھے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کو بشیر صاحب ہیں، تو کیا جب یہ رپورٹ ان کے سامنے جائے گی تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر فیصلے کر سکیں گے کہ وہ کرنے چاہیے، کیونکہ انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے، انہی کے سامنے ہے، انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے، ان کو کرنے چاہیے۔ ہم پی ایس سی کی میں ممبر تھی پچھلی، یہ شہباز صاحب کے دور کی کوئی چیز نکال کے لیں، الحمدللہ یہ نہیں کر سکے، اور بچے صاحب نے آئین اور قانون کی پاسداری کا حل کیا ہے، سو ان کے ساتھ باقی ممبرز بھی ہوں گے ظاہر پی ایس سی کے اندر، اور آپ جیسے صحافی تو ہوتی ہے کہ ساتھ بات جو پتہ لگ جاتا ہے، ان کا پتہ لگ جاتا ہے، اور آپ پوری ڈیٹیل نکال کے لے آتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی میرا گزارش یہ ہے کہ سی سی ڈی بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، واقعی پورے پنجاب میں دہشت گرد، بدماش اور بدنام زمانہ لوگ مارے جا رہے ہیں، مگر ان کا مرنے کا تھوڑا سکتا ہے کہ آپ اپنی ساتھی کی گولی سے مر رہے ہیں، تو سی سی ڈی تو کوئی کارنامہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی اور کی گولی سے یا آپ وہاں موجود تھے کوئی آپ کی گولی سے ہوا ہے تو میرے نالج میں ضرور لگے گا، اس کو دیکھ لیں گے۔ اچھا میڈم یہ بتائیے جو تحریک کی آپ نے بات کی،